خلافت راشدہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک، ان کی شہادت تک بات آئی تھی۔ اب آج سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام خلافت، انتظام، انصرام، سیاسی تدبر، مزاج شریعت پر جمے رہنا اور عوامی مزاج کی رعایت رکھنا اور اس طرح شریعت کی خدمت کرنا، عام مجمع کی خدمت کرنا، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اور اس زمانے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت ایک زندگی ہے، ایک حقیقت ہے۔ سارے صحابہ کی زندگی ایک حقیقت ہے۔ یہ صرف واقعات اور قصے کہانیاں نہیں، بلکہ یہ اس زمانے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیڈر بن کر کامیاب ہو جاؤں، استاد بن کر کامیاب ہو جاؤں، ایک گھر کا سربراہ بن کر، تو اس نظام کو سامنے رکھتے ہوئے چلے گا، ہر شعبے میں اللہ اسے کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل آخر میں ذکر کر دیں گے انشاءاللہ، مجمع بھی آ جاتا ہے۔ ویسے تو ان دنوں میں، آج کے دن تقریباً مختلف مساجد میں شہادت عثمان رضی اللہ عنہ بیان ہو گئے۔ 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی تھی، لیکن چونکہ ہماری ترتیب شروع سے چلی آ رہی ہے، اگر آج شہادت بیان کر دیں گے، پھر ان کی پچھلی یعنی کہ وہ خلافت کا پہلا دور ذکر کریں گے، تو وہ سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو ہم تو ایک ترتیب سے شروع سے چلے آ رہے ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت، یعنی ان پر جب اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون نے حملہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کی شورا بنائی اور یہ فرمایا کہ یہ آپس میں طے کر لیں کہ ان میں کون میرے بعد امیر المومنین بنے گا۔ ان 6 صحابہ میں سے کوئی اپنے لیے طے کر لے، اور وہ 6 صحابہ وہ تھے کہ جن کا نام لے کر یہ ان صحابہ میں سے 10 صحابہ میں سے تھے کہ جن کا نام لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔ تو ایک تو وہ شروع کے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو قریب شہید ہونے والے ہیں۔ ان کے علاوہ جو 6 تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیا، علی مرتضیٰ کا نام لیا، طلحہ زبیر کا نام لیا، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، ان کا نام لیا کہ یہ 6 حضرات ہیں میرے بعد جو خلیفہ بنایا جائے گا مسلمانوں کا، ان 6 میں سے کسی ایک کو بنایا جائے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اس میں ایک حضرت سعید بھی تھے، لیکن حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، اس وجہ سے نہیں لیا کہ یہ ان کے رشتہ دار بھی تھے اور یہ ان کے بہنوئی بھی تھے۔ تو کل کو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں اپنوں کو نوازا ہے، اپنوں کو کیا ہے سیٹیں دی ہیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، جو جتنا چاپلوس ہو رہا ہے اس کو آگے کیا جا رہا ہے، جو جتنا چاپلوسیاں کرتا ہے، چمچہ گیری کہیں اس کو یا جو بھی کہیں، چاہے صلاحیتوں میں وہ ناکارہ ہو، پتہ ہو کہ یہ بیٹھے گا سیٹ پر تو جو ابھی حالت ہے اس سے بھی بری حالت ہو جائے گی، لیکن چونکہ ایک چمچہ گیر سسٹم چلا آ رہا ہے تو خلافت ہے۔ اور عثمان بن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے کہ کل کو لوگ کہیں گے عمر نے رشتہ داروں کو خلافت دی، رشتہ داری تھی، بہنوئی تھا نا، سعید ابن زید بہنوئی تھا، وہ چچیرا بھائی بھی تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام اس فہرست میں نہیں لکھا اور نہیں ذکر کیا، اگرچہ نبی نے ان کے بارے میں بھی فرمایا
کہ یہ میرے عمر کا جو چچا زاد بھائی سعید ہے یہ بھی جنتی ہے، اس وجہ سے کہ کل کو لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں لوگوں کو چھوڑے بس صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی یہ کیا کریں، یہ طے کریں، میرے بعد یہ طے کریں کہ جب میرا انتقال اگر ہو جائے میں ان زخموں کی تاب نہ لا سکوں، ٹھیک نہ ہوں، بس یہ 6 لوگ پھر کیا کریں، آپس میں طے کر لیں کہ کون بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو ان کا انتقال ہو گیا، شہادت واقع ہو گئی۔ اب یہ 6 حضرات یہ بیٹھے، بعض جگہوں میں آتا ہے کہ یہ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے، بعض روایتوں میں آتا ہے سیدہ عائشہ کے گھر میں بیٹھے، بعض روایتیں کچھ اور کہتی ہیں، لیکن زیادہ صحیح اور ٹھیک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسور ابن مخرمہ کے گھر میں بیٹھے، اور جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ اب ان 6 میں سے ان کو اور باہر پہرا بھی بٹھا دیا گیا کہ ان 6 کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا میرا بیٹا صرف اس شورا میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن ان کے حق میں کوئی ووٹ نہیں آئے گا کہ جی امیر المومنین حضرت عمر کے بیٹے کو بنایا جائے، نہیں، صرف شرکت کر سکتا ہے لیکن ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے گا، ان کے علاوہ کوئی بھی وہاں نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ 2 صحابہ آئے بھی تھے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آئے تھے، وہ باہر اس کمرے کے باہر بیٹھے تھے، ان کو وہاں کے جو چوکیدار کہیں، پہرے دار کہیں، انہوں نے ان کو وہاں سے کیا کیا، ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے کہ جی آپ تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے آپ کمرے میں تو نہیں بیٹھے ہیں لیکن ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ یہ کہیں کہ ہم بھی اس شورا میں شریک تھے، اس لیے ہم اتنی بھی گنجائش برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لہذا آپ تشریف لے جائیں۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ بھائی جلدی فیصلہ کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے تاکید تھی کہ جب تک امیر مسلمانوں کا منتخب نہ کیا جائے اس وقت تک کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اجتماعی چونکہ نماز ہے، نماز کے لیے جائیں گے، کھانے پینے کے لیے، اس کے علاوہ کمرے میں ہی رہیں گے جب تک کہ مسلمانوں کا ایک ذمہ دار امیر اور خلیفہ کی صورت میں طے نہ کر دیا جائے، ان میں سے کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ 6 صحابہ ہیں اندر، سارے کے سارے جلیل القدر ہیں، لیکن سب کو معلوم تھا کہ ابو بکر و عمر کے بعد صحابہ میں جن کا مقام ہے وہ عثمان و علی کا ہے، اس لیے حضرت زبیر حضرت علی کے لیے دستبردار ہوگا کہ بھائی میں بیٹھتا ہوں، میں علی رضی اللہ عنہ کو وہ یوں کہیں آج کی زبان میں صرف سمجھانے کے لیے کہ بھائی میں ان کو ووٹ دیتا ہوں، کہ بھئی میں بیٹھ رہا ہوں، یہ بس علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے مقابلے میں بیٹھ گئے، طلحہ حضرت عثمان ابن عفان کے مقابلے میں بیٹھ گئے، تو یہ تینوں حضرات بیٹھ گئے، اب 3 بچے، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ نے فرمایا حضرت عثمان اور حضرت علی سے کہ دیکھیں جو بھی میں طے کروں آپ کو منظور ہے؟ دونوں نے کہا جی منظور ہے۔ کہا آپ میں سے اگر کسی کو امیر بناؤں منظور ہے؟ کہا جی منظور ہے۔ اگر اس کو امیر نہیں بنایا دوسرے کو بنا دیا تو اپنے امیر کی بات مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور بڑے متفکر تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، دعاؤں کا اہتمام تھا، استخارے کیے جا رہے تھے اور ایک ایک سے پوچھ بھی رہے تھے کہ بھائی ان دونوں میں کس کو بنایا جائے۔ تو تقریباً سب کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا جائے، ان کو کیا ہے بنایا جائے۔ تو تقریباً سب کی رائے یہ تھی، یہاں تک کہ وہاں جو مکاتب میں جو بچے پڑھنے والے تھے ان کے پاس بھی آئے کہ بھائی کون بنے، تو بچوں نے کہا، وہ سمجھدار بچے، کہ جی
امیر المومنین جو عثمان ابن عفان بنے، پردے میں پردہ نشین خواتین، ان سے پوچھا گیا گھر گھر جا کر کون بنے، انہوں نے کہا جی عثمان ابن عفان بنے۔ تقریباً سب کی رائے سوائے دو صحابہ کے، غالب حضرت عمار تھے اور مقداد تھے، انہوں نے، ہر ایک کو ظاہر بات ہے رائے دینے میں اختلاف تو ہوگا، حق ہے، تو ان دونوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے۔ بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی، جیسے آگے آئے گی بات۔ تقریباً سب کی رائے بھی انہوں نے دیکھ لی ہے، اگر ان سے رائے نہ بھی لیتے، چونکہ حضرت عمر نے فرما دیا تھا رضی اللہ عنہ کہ بھائی ان میں سے کسی ایک کو بنانا ہے، 6 میں سے۔ اب یہ آئے اور اپنے بھانجے کو مسور ابن مخرمہ کو بھیجا کہ جائیں ان دونوں میں سے ہر ایک کو بلا کر لیں، حضرت عثمان، حضرت علی، ان دونوں میں سے ہر ایک کو بلا کر لیں۔ یہ پہلے گئے حضرت علی کے پاس کہ جی امیر المومنین وہ کیا اس کے انتخاب کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ تو کہا جی اور کس کو بلایا گا؟ کہا جی وہ میرے ماموں نے عبد الرحمن ابن عوف نے آپ کو بلایا اور حضرت عثمان کو بلایا۔ کہا ہم دونوں میں سے کس کا نام پہلے لیا؟ کہا دونوں میں سے کسی کا نام پہلے نہیں لیا، یہ فرمایا دونوں میں سے جس کو بھی چاہو پہلے بلا لو، تو میں پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ان کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی یہ سوال کیا، یہی جواب دیا گیا، دونوں کو لے کر آئے تو دیکھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر دعائیں مانگی، اور پھر وہی کہا کہ بھائی اے علی، اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو تم اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اسی طرح ابو بکر و عمر کے طرز کی طرح کام کرو گے تو حضرت تو اس پر پھر بیعت کرو۔ انہوں نے کہا جی میں تو اس پر بیعت نہیں کر سکتا، میں اپنی کوشش پوری کروں گا۔ حضرت عثمان سے پوچھا، انہوں نے کہا انشاءاللہ کروں گا، یعنی کہ اللہ پر توکل کروں گا، انشاءاللہ کروں گا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جو میں فضائل میں آگے عرض کروں گا۔ نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، کوشش کروں گا۔ اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا کہ بھائی سب کو مسجد میں جمع کرے۔ اب مسجد میں جمع کیا گیا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا کھچا کھچ مجمع تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیچھے آ رہے تھے، جگہ نہیں تھی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شرمیلے بھی بہت تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی آگے آ جائیں، خواص تھے نا، آگے آئیں بھائی، کیونکہ صلاحیتیں تھیں ان کی، آگے آئے۔ حضرت علی کو بھی بلایا ممبر کے بعد، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ممبر کی تیسری جو سیڑھی ہے یہاں پر بیٹھے، اور یہ دونوں حضرات نیچے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہی کلمات دہرائے کہ بھائی اگر تمہیں امیر بنایا گیا تیار ہو؟ جی تیار ہے۔ اگر تمہیں مامور بنایا گیا تو تم اپنے امیر کی بات مانو گے؟ مانوں گا۔ یہی بات عثمان ابن عفان سے بھی کہا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے، ان کلمات سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے منبر پر کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک خاموش کھڑے، اور کچھ دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں سن رہے تھے، اندر ہونٹ تو ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں تھی، اتنے غمگین۔ ظاہر بات ہے خلافت کا معاملہ ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہاں تو جو بھی آتا بھائی چلو جی، ایسا تھوڑی۔ خلافت پبلک کو پھر جو ہے نا ان کو مراعات دینا، ان کے حقوق ادا کرنا، کسی کے ساتھ گیم بازی نہیں کرنا، کسی کے ساتھ دوغلا پالیسی نہیں کرنا، سب کے حقوق ادا کرنا بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ اس لیے یہ بڑے متفکر تھے کہ اللہ کسی ان دو میں سے جس کا میں انتخاب کروں وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ ان کے مفاد میں ہو، ان کے لیے نافع ہو اور ان کے لیے نفع بخش ہو۔ خوب دعائیں کی۔ پھر ان دونوں سے جب رائے لی، ہر ایک نے یہ کہا ذمہ دار بنا دیا، کریں گے، نہیں بنایا گیا جس کے ماتحت ہے اس کی بات مانیں گے۔ تو کہا کہ بھائی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا امیر المومنین نامزد کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جس نے بیعت کی، یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے کہا عثمان ابن عفان کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں۔ اور پھر مجمع ٹوٹا۔ یہ چونکہ مجمع بہت زیادہ تھا، اہل مدینہ، باہر کے لوگ بھی تھے، خلافت کا معاملہ تھا، باہر کے لوگ بھی تھے۔ اب زوال تک تو یہ سلسلہ مسجد نبوی میں چلا، لیکن مجمع بہت زیادہ، پھر ایک گھر میں چلے گئے اور وہاں بیعت ہو رہی ہے۔ تو ان دنوں میں نماز جو پڑھا رہے تھے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، طے تھا
کہ صہیب رومی نماز پڑھائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھائے گا جب تک کہ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی نامزد نہ کیا جائے۔ تو ظہر کی نماز بھی صہیب رومی نہیں پڑھائی، اس لیے کہ ابھی تک بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا، عصر تک جا کر وہ سلسلہ بیعت کا ختم ہوا۔ پہلی نماز جو عصر کی پڑھائی تو پھر وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت اور امارت کی پہلی نماز جو پڑھائی تو وہ عصر کی نماز تھی۔ بیعت مکمل ہو چکی تھی، سب صحابہ نے جو حیات تھے انہوں نے بیعت کی، اور دیگر اطراف کے لوگ کیا ہے وہ بھی آ رہے تھے، وفود کی صورت میں آ رہے تھے، بیعت ہو چکی تھی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی 3 سٹیپ تھے، 1 2 3۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے والے اوپر والے پہ بیٹھتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے تو وہ اوپر بیٹھنا گوارا نہیں کیا انہوں نے، وہ درمیان والی پہ بیٹھے دوسری پر۔ حضرت عمر آئے تو انہوں نے دوسری پر گوارا نہیں کیا کہ بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ پہلی پر بیٹھے۔ تو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ماحول کے اعتبار سے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض ساتھی نے نہیں بھائی نہیں تے ہی تے، او تے کے چاچے، صحابہ نے بھی ماحول کے اعتبار سے تاکہ اگلوں کے لیے گنجائش ہو، تو کوئی قرآن و سنت کا حتمی فیصلہ نہیں ہے، انہوں نے جب گنجائش رکھی ہے شریعت نے تو اس گنجائش پر عمل کیا ہے۔ اس لیے ساتھیوں پر تنگی نہ لینا، بس طے کیا ہوا ہے، ابے طے کیا ہوا ہے، کوئی قرآن سے نازل ہوا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کہ طے کیا ہوا ہے، تو قرآن کا واضح اگر حکم ہو اس میں تو تبدیلی نہیں آئے گی، حدیث میں واضح اگر حکم میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن کیا کچھ چیزیں انتظامی معاملات کے اعتبار سے ہوتی ہیں تو وہ بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بس حتمی فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ اگر کوئی ذمہ دار بنے ان چیزوں کو سامنے رکھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب ممبر رسول پر بیٹھے تو بجائے یہ کہ یہ 3 تو بک ہو گئی تھیں، ایک بھی بک ہو گئی نبی علیہ السلام، دوسری بھی بک ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق، تیسری بھی بک ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اب کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا، وہ سینٹر والی سیڑھی پر بیٹھے، درمیان والے زینے پر بیٹھے، یہ ایک انہوں نے درمیان کی راہ نکالی، ورنہ میں اور اسی طرح اور خطیب لوگ ان کے لیے آپ اقصی مسجد میں گڑھا کھودتے، اس میں نیچے جاتے، امام نیچے کنویں سے بات کر رہا ہوتا۔ تو عثمان ابن عفان نے آسانی کر دی کہ نہیں کر دی؟ ہر ایک آتا تو کہتا کہ نہیں بھائی میں تو اس سے نیچے والی سیڑھی پہ جاؤں گا، وہ کہتا اس سے اگلا آتا میں اس سے نیچے والی سیڑھی پہ جاتا ہوں، تو ہمارا جو نمبر آتا تو 7ویں زمین کے نیچے جاتے، پتہ نہیں وہاں سے ہم آواز آتی بھی کہ نہیں آتی، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی۔ تو یہ گنجائش شریعت نے دی رکھی۔ یہی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے کہ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جمعے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی، ایک ہی اذان ہوتی، جس طرح ہر نماز کے لیے ایک اذان ہوتی ہے جمعے کے لیے بھی ایک اذان ہوتی تھی۔ انہوں نے دیکھا اب فتوحات کا سلسلہ عام ہو گیا، مجمع بہت زیادہ آ گیا، اب ظاہر بات ہے جمعے کا معاملہ ہے اور جمعے کے لیے لوگوں کو پکارا جائے، اس لیے انہوں نے ایک اذان پر اکتفا نہیں کیا کہ ایک اذان کافی نہیں ہے، اذانیں ایک اذان اور ہونی چاہیے، یعنی 2 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ مجمع کو